السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو میرا آج کا ٹاپک ہے عورتوں سے حسن معاشرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق سے رہتے تھے، ان کے ساتھ نرمی سے رہتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شبہ ایمان میں کامل ترین مومن وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق کا حامل ہے اور اپنے اہل کے لیے بہت نرم دل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اچھے آدمی کی پہچان کے لیے ایک معیار جو ہے وہ مقرر فرما دیا ہے کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کی اچھائی اپنی بیویوں کے لیے ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہیں، بہترین ہیں، ان کے ساتھ اپنا جو رویہ ہے وہ بہت اچھا رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کی جو فطرت ہے اس میں فطری طور پر یہ ایک کمزوری ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم خیر خواہی کیا کرو، کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلی کا جو سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ ہوتا ہے وہ اوپر والا ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا شروع کر دے گا تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے بالکل چھوڑ دے گا تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ بہرحال عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کیا کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کرو، یہ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنی بیگمات سے، اپنی بیویوں کے ساتھ جو حسن معاشرت تھا وہ ان کے ساتھ جو جاری رکھا۔ کبھی مطلب کہ ان کی جو خامیاں ہوتی ہیں فطری طور پر ان سے درگزر کیا، نظر انداز کیا، چھوٹی چھوٹی بات کو ایشو نہیں بنایا، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو حسن معاشرت کا درس دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہا کریں، ان کے ساتھ حسن معاشرت جو ہے وہ جاری رکھیں، کیونکہ جب گھر کے اندر اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو پھر گھر کا جو سارا نظام ہے وہ اچھے سے چل جاتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد بھی فرما دیا، خَلَقَکُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْہَا زَوْجَہَا، تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا کو بھی پیدا کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حوا کو جناب آدم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ جب پیدا کیا تو اس وقت آپ سو رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور دوسرا فرمان ایک جگہ یہ بھی ہے کہ یہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، جس کا معنی یہ ہوا کہ عورت کی اصل جس سے وہ پیدا ہوئی وہ ٹیڑھی ہے، اس وجہ سے عورت میں بھی ٹیڑھا پن ہے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اس میں جو ہے وہ نقص ہے، ٹیڑھ ہے، کجی ہے، کیونکہ پسلی میں بھی کجی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ کجی پسلی کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے۔ عورت میں بھی سب سے اوپر اس کا سر ہوتا ہے، جس میں تفکرات، اوہام، تصورات برپا ہوتے ہیں، اور زبان ان کی ترجمانی کرتی ہے، جس سے خاوند کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب یہ اس کی فطرت ہے جس پر وہ پیدا کی گئی ہے، تو آدمی پر واجب ہے کہ وہ اس پر صبر کرے اور اس کے فطری ٹیڑھ کی وجہ سے سلوک میں آثار کو برداشت کرے، کیونکہ جب اسے حسن معاشرت کیا جائے گا، اچھا سلوک کیا جائے گا، تو ایٹومیٹکلی جو عورت ہے اس کے ذہن میں یہ ایک چیز پیدا ہوگی کہ میری اتنی رسپیکٹ کی جا رہی ہے، میری اتنی عزت کی جا رہی ہے، تو پھر وہ بھی جو ہے اس میں نرمی پیدا ہوگی۔
کیونکہ کچھ مرد ہوتے ہیں وہ عورت کو اس طرح مطلب اپنی ضد سے اپنے غصے سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورت میں اللہ نے فطری طور پر جو ایک ہے کمزوری رکھی ہوئی ہے جس کے بل بوتے پہ پھر وہ زیادہ کرتی ہے۔ ہاں اگر عورت کو عزت دی جائے، رسپیکٹ دی جائے تو گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار اسی چیز کی تلقین فرما رہے ہیں کہ عورتوں سے حسن سلوک کرو۔ تو ایک مرد کی بہادری یہی ہے، ایک مرد کا کمال یہی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے رکھے، ان کے ساتھ حسن معاشرت کرے، ان کے ساتھ نرمی رکھے، ان کی غلطیوں پر درگزر کرے اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھائے۔ جب ایک مرد ان ساری چیزوں کو فالو کرتا ہے تو پھر گھر میں جو ہے وہ بہت سارے جو معاملات ہیں وہ خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں، گھر کا نظام اچھا چلتا ہے، بچوں پہ برا اثر نہیں پڑتا، ماحول اچھا رہتا ہے، کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی گھر کے جو ہیں وہ اعلیٰ احکام میں سے ہیں، ان کے ہینڈ اوور ہر چیز ہوتی ہے۔ تو عورت کو ضد سے، غصے سے، ناراضگی سے، دباؤ سے جو ہے وہ سیدھا کرنا بہت مشکل ہے۔ عورت کو، مرد حضرات کو چاہیے کہ عورتوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، ان میں خود اعتمادی پیدا کریں، کیونکہ وہ آپ ان کے حاکم ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے معاملات میں حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ آپ کو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔